فضل خان صاحب آپ کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب، اس جو حکومت سیکشن کو ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں 10B پڑھنا چاہتا ہوں. Validation of certain actions. Notwithstanding anything contained in any law, rules and regulation for the time being enforced, all the screening tests conducted by the Policy Commission in syllabus-based examination before the commencement of the Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission Amendment Act 2021 under its regulation in persons of which candidates have been selected and appointed as civil servants shall deem to have been validly conducted for all intents and purpose under this ordinance and rules made thereunder and shall not be called in question in any court of law. اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں اس کو ذرا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، شاید ہمارے ممبران صاحبان انہیں پڑھا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس سیکشن کا، اس کلاس کا سر مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی اس سے پہلے، اس کو یہاں لانے سے پہلے پولیس کمیشن نے جتنی بھی غلطیاں کی ہے، جتنی بھی غیر قانونی کام کیے ہیں، جتنے سیاکاریاں کیے ہیں، ان کو یہاں ویلیڈیشن، اس کو ویلڈ بنا چاہتے اس ہاؤس کے ذریعے. یہ ہمیں یہاں پر چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہوگا انجینئر محمد زبیر خان الائس. یہ اس طرح ہوا تھا سر، اس میں آپ کیا بھی اس میں ہمیں آپ کے انسٹرکشن ملے تھے. اس سے پہلے یہاں ایڈورٹائزمنٹ ہوئے تھے پی ایم ایس کے، انہوں نے اس قانون کو چھوڑا. اس قانون جو رول 6 ہے، مینڈیٹری پروویژن ہے کہ جہاں پر سلیبس ہو تو ان کے لیے امتحان آپ کو لینا ہے، آپ کو اسکریننگ ٹیسٹ. انہوں نے اس کو اگنور کر کے اس قانون کو مسخ کر کے جو انٹرسٹڈ لوگ تھے انہوں نے اسکریننگ ٹیسٹ کیا، اور جس کی وجہ سے ہزاروں امیدوار ناکام رہ گئے، اور وہ مایوس ہو کر انہوں نے 2 مہینے یہاں پر پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا. پھر یہ توجہ دلا نوٹ اسکالر اٹینشن میں نے اور عنایت اللہ صاحب نے یہاں لے آیا. سر یہ رپورٹ جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، اس کے آخری میں جو ریکمنڈیشن ہے which is already adopted by this house unanimously. یہ ہے سر، یہ پیرا 3 میں 35 میں کمیٹی کے غور و خوض معزز ممبران، محرکین، سیکرٹری محکمہ قانون، ایڈوکیٹ جنرل کی قانونی اور ماہرانہ رائے اور پبلک سروس کمیشن کے قانون، رولز اور ریگولیشن کی روشنی میں مدرجہ سفارشات مرتب کیے. پی ایم ایس سروس کی مشتہر شدہ آسامی کیا، لہذا مذکورہ اسکریننگ ٹیسٹ کو منسوخ کیا جائے. قانون اور رولز کے مطابق دوسرا، قانون اور رولز کے مطابق تجویز شدہ تحریر امتحان کے لیے فوراً اور بلا تاخیر انتظامات کر کے تمام امیدواروں کو امتحان میں شامل کیا جائے. پولیس کمیشن کے متعلقہ چیئرمین اور ممبران خصوصاً سید محمد جاوید ممبر اور مجاز افراد کے خلاف تعزیری کارروائی کی جائے جنہوں نے قانون اور رولز کی غلط تشریح کر کے ان کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے قوم کے بچوں کا قیمتی وقت اور مال جہاں کے ساتھ انہیں ذہنی خوف سے دوچار کیے ہیں، جو کہ ایک قابل سزا ہے. 4 صوبہ میں پی ایم ایس امتحان کے لیے پولیس کمیشن کے ایکٹ، رولز اور ریگولیشن میں طریقہ کار وضع ہے جو کہ تعلیمی قابلیت کے بنیاد پر ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویو وغیرہ لیں، لہٰذا اس پر عمل درآمد کیا جائے. پولیس کمیشن کی سالانہ رپورٹ 5 کو ہر سال پیش کرنے کو یقینی بجائے. پولیس کمیشن صوبائی کابینہ کو دھوکہ دہی کے ذریعے اسکریننگ ٹیسٹ پالیسی کی سمجھ ارسال. سر یہ جو ویلیڈیشن لایا ہے اٹ ڈیفیٹ ٹو دی ریکمنڈیشن آف دس ہاؤس. یہ میلیفائڈ اس میں ہے کہ یہاں ہماری اسمبلی نے، ہماری کمیٹی نے ان کے جو کام کیا تھا ان کو انویلڈ ڈکلیئر کیا ہے، اور یہ سفارشات اس اسمبلی نے متفقہ طور پر قانون کو پس پش ڈال کر اسکریننگ ٹیسٹ ٹھہرایا گیا، اور پھر ان کو تو اب اس میں ناکام ہو چکے ہیں. سر آپ کی وجہ سے، اس اسمبلی کی وجہ سے وہ ناکام ہو چکے اپنے عزائم میں، تو پھر انہوں نے کیا کر دیا کسی سے اس کو یہاں لے آنے کے. تو اس کا یہ ہے سر کہ یہ انویلڈ کو جتنی بھی انہوں نے غیر قانون، اور یہ صرف ایک کے لیے نہیں، جتنے انہوں نے تحصیلداروں میں کیا ہے، انہوں نے اس میں جو جتنی بھی 16 اینڈ ابو میں کیا، تو یہ اب اپنی سیاہکاریوں کو، اپنے غلط قانونی کاروں ویلیڈیشن. میں آپ کو ایک پروورب بتا دیتا ہوں، ہمارے قانون میں ٹرم ہے، illegal act is always illegal.
An illegal act is always illegal. That will not legalize by effects of time. غیر قانونی کام ہمیشہ غیر قانونی رہے گا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ قانون مطلب وہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایک آدمی غیر قانونی کام کے لوگ کہتے ہیں کہ اس پر 500 سال گزرے, نہیں, یہاں پر ہمارے پروہیب میں an illegal action other is always illegal. That will never legalize with the effects of time. Effects mean وقت کے ساتھ ساتھ. تو سر اس کو میں اپنے بھائیوں سے ہاؤس سے ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ ویلیڈیشن چاہتے ہیں تو لہذا اس کو واپس کیا جائے, ادروائز پھر میں امینڈمنٹ پیش کروں گا. ٹھیک ہے, آپ کی اکثریت ہے, لیکن مطلب ریکارڈ پر یہ لایا جائے چیئرمین صاحب کی توہین ہے اور تمام کی, تو اس کو واپس کیا جائے. تھینک یو سر. ادروائز میں مطلب پھر مطلب لاؤں گا. سر ایک بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کے چیئرمین صاحب خیال میں کچھ کر رہی ہے نا, کافی ایسے بچے ہیں جو بالکل ایگزام سے محروم ہو گئے ہیں سر, تو اس سلسلے میں میرے خیال میں ہاؤس اس پہ غور کرے اور اس قانون کو پاس نہ کرے. تھینک یو. یہ جو آج کا وہ ہے, یہ صرف ان کے لیے ہے جو پہلے سے ریکروٹ ہو چکے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے ہے. جو ابھی نئے جس پہ ایشو بنا تھا وہ تو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو چکے ہیں, ان کے خلاف تو انکوائری بھی ہو رہی ہے, تو وہ تو اس میں شامل نہیں, وہ تو آلریڈی ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے. تو جو ڈپارٹمنٹ نے بتایا وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ ان کے لیے ہے جو پہلے سے کام کر رہے ہیں. باقی تو جو پبلک سروس کمیشن ہے ان باقاعدہ وہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے, وہ انکوائری آرڈر ہو چکی ہے, اور جو ریکروٹ ہوئے تھے ان سب کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا گیا. کا انٹرپریٹیشن یہ غلط کر رہے ہیں. ان کو اگر دیکھا جائے سینٹینس یہ پیرا نمبر سینٹینس نمبر 3 میں دیکھیں, آل دی اسکریننگ ٹیسٹ, ذرا آپ بار بار پڑھ لیں اس کو, کیونکہ قانون کی تشریح بہت مشکل ہوتی ہے. جب اس کو بار بار آپ پڑھیں تو پھر آل دی اسکریننگ ٹیسٹ, سر آل دی اسکریننگ ٹیسٹ کنڈکٹڈ بائی پبلک کمیشن. اب آپ کا اسکریننگ ٹیسٹ ہمارا کنڈکٹ ہو چکا ہے جو مطلب جس کا مسئلہ اسمبلی میں آئے. کنڈکٹڈ بائی پبلک کمیشن ان سلیبس بیس ایگزام, سلیبس جو ہوتے ہیں بھی ذرا یہ جو نئے یہ سر یہ جو آپ کے سامنے ہے, یہ انسرشن ایڈیشن چاہتے ہیں 10B دینا ہے, ویلڈ کرنا ہے اس کو. تو ویلیڈیشن کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ نے کیوں غلطیاں کی ہیں کہ اب آپ آتے ہیں اور ہمارے اپنی غلطیوں کو, اپنے سیاکاروں کو ہم سے, جب ہم آتے ہیں قانون سازی کرتے ہیں, ہم یہاں مطلب آئین کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں, ہم یہاں ایک غیر قانونی کو قانونی شکل نہیں دے سکتے ہیں. تو سر یہ آپ ذرا ملاحظہ آل دی سیکنڈ میں آپ ذرا سر دیکھ لیں, all this screening test conducted by Public Commission in syllabus based examination کا مطلب یہ ہے کہ جو جن سلیکشن کے امتحانات ہوتے, امتحانات صرف 4 کیٹیگری کے لیے ہے. ایک پی ایم ایس آفیسر کے لیے, سیکشن آفیسر کے لیے ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے لیے ہے, تحصیلدار کے لیے ہے, باقی کے لیے یہ 4 کیٹیگری ہے. اور یہ سال میں ایک دفعہ امتحان ہوتی ہے, بار بار ہوتی بھی نہیں. جس طرح سیسس ہوتا ہے, جس طرح مطلب پیسز پہلے ہوتا تھا ڈی ایم جی گروپ, تو یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں ان آل سلیبس بیسڈ ایگزامینیشن بیفور کمنسمنٹ آف, لیکن اس ایکٹ آنے سے پہلے جتنے بھی امتحان, جتنے بھی مطلب اسکریننگ ٹیسٹ ہوئے ہیں, تو ان کو آپ ویلڈ کر لیں. اس کا مطلب دے آئی ایڈمٹڈ کہ جیسے پہلے وہ غلط انہوں نے کیا ہے, وہ غیر قانون انویلڈ تھے, تو اب مطلب جو غیر قانونی ہے وہ آپ پر مطلب ویلیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کیا یہ ہم خان صاحب ایک منٹ, لوگوں نے ہمیں جو یہاں پر ایک منٹ سر, ایک منٹ, یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جتنی وہ جو ہوں گے وہ تو ان کا ہیڈک ہے, وہ تو اپوائنٹمنٹ ہو چکے. اب جو ابھی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئے, ہمارا تو اس کے ساتھ کام ہے. اب انہیں جتنے کمیٹی بنائی ہے, اتوائز کمیٹی نے ان کو غیر قانونی بنایا ہے, اور پھر اس اسمبلی نے اس رپورٹ کو منظور کر لیا, اس رپورٹ کو پاس کر دیا. اگے ٹنگی دی نہیں اگے خلق دی پکیم پیسے اخستی دی, مطلب آج جاوے چکم یو دے طالبان و مشروع مطلب پر 2013 کی مطلب آلت سوال یہ طالبان بے ساتھ دشگر بے
मिनिस्टर साहब ये बताएं कि इस कमेटी में जो जिन कैंडिडेट्स का जिक्र हुआ था, जिसके बारे में बात हुई थी, वो रिक्रूट हो चुके हैं या नहीं हुए? एक सेकंड सर, मैंने जैसे अर्ज किया, अभी डिपार्टमेंट ने भी इन्फॉर्म किया है कि जिस पे इशू आया है वो तो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो चुका है, वो रिजल्ट वो नहीं लिया है उनको। ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये तो ऑलरेडी सैलरी ले चुके हैं, ये तो सर्व कर रहे हैं, ये तो इनका तो काफी अरसा हो गया। मैं उसको बात असेंबली की कमेटी की रिपोर्ट थी सर, जिस पे इशू बना है उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसके बाद किसी को भर्ती नहीं किया, किसी को वो नहीं किया। अगर ये दोबारा वो करना चाहते हैं तो फिर जुमे तक टाइम दे दे, मैं और उससे मालूमात ले लूंगा। लेकिन हमें जो ब्रीफ दिया गया है उसके मुताबिक तो सिर्फ ये है कि जो पहले भर्ती हुए हैं उनको सिर्फ रेगुलराइज करना है उनको, क्योंकि नहीं करेंगे मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सर। ठीक है, मैं इसको अभी डेफर करता हूँ, जुम्मे को दोबारा मैं इसको डेफर करता हूँ। और शौकत यूसुफ साहब, आप निगर बीबी, खुशदिल खान साहब, मुनव्वर खान साहब और एक दो बंदे बैठ जाएं, इसको जी नाज साहब को भी बिठाए ना होंगे हम आपके साथ। मतलब ये देखिए सर, हम आपकी मतलब आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, आपकी इज्जत से हाउस की इज्जत है। अगर इस हाउस ने मतलब एक पास किया, उसको डिक्लेयर कर दिया कि इनलीगल है, तो वो इनलीगल मतलब क्यों यहाँ? तो मैं इसमें बैठना चाहते हैं ताकि हम आपस में बैठ जाएं, हम एक दूसरे को अपने व्यूज दे दें और हम इत्तेफाक से मतलब इस चीज को कर लें। स्पीकर, इसमें एक बात और है, इसमें जनरल को भी बुलाया था, हाँ उसने भी व्यूज है कि ये इलीगल है। रूल्स और एक्ट पे उन्होंने वहां पे भी ओपिनियन दी थी जनरल ने कि ये इलीगल है और उन्होंने मान लिया है। कमेटी में मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट भी, उसकी ओपिनियन भी पड़ी हुई है। जी शौकत यूसुफ साहब करते हैं सर। देखिए एक पॉइंट आ गया है और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और ये असेंबली का वकार का भी मसला है, बिल्कुल हम इसके साथ एग्री करते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर जुम्मे तक टाइम दे दिया जाए या फिर ये कि कमेटी बना लें आप, हम इनके डिपार्टमेंट को बिठा के, कोई ऐसा नहीं कि हवा में बात करने, डिपार्टमेंट को बिठा के जो मर्जी है ये जिस मेंबर को अपने लिए डाल। देखिए शौकत यूसुफ साहब, बात यह है कि कमेटी ने तो ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट दे दी है सर। वो रिपोर्ट इस तरह नहीं है, वो तो रिपोर्ट अब वही बैठ के ना आपने इनके साथ नहीं, इसमें सिर्फ ये करना है सर कि ये जो